حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود ونقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبا القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المبين وفرقان المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مسيرا. سورہ نساء کی یہ آیت ہے جس میں پروردگار عالم واضح طور پر یہ اعلان فرما رہا ہے کہ جس میں بھی رسول کی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اگر اس نے مومن کے علاوہ کسی اور کی اتباع کی تو اس کا راستہ سیدھا جہنم کا راستہ ہے. ایک سلوات مختصر سا ترجمہ اس آیت کا آپ کے سامنے پیش کیا. دنیا کی ایک واحد کتاب قرآن ہے جو اللہ نے دنیا کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی ہے، اور ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں دنیا کے تمام فرقے پائے جاتے ہیں، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے بودھ ہو، اور تمام فرقے ہیں. اسی فرقوں میں ایک اسلام فرقہ ہے، اور اسلام میں فرقے بہت حنبلی ہیں، شافعی ہیں، ملکی ہیں، اور یہ تو قدیم فرقے ہیں. جدید فرقے جیسے دیوبندی ہیں، بریلوی ہم لوگ کے زمانے کے بریلوی ہیں، داعش ہیں، قاعدہ ہے، یہ سب نئے فرقے، وہابیت، یہ سب نئے فرقے ہمارے دور کے اندر، ہم لوگ کے زمانے کے اندر اس کو کہا جائے آئے. اور ظاہر بات ہے ہر فرقے کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں، اپنی اپنی کتابیں ہیں، اور لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کو خیر مذہب کو عنوان سے میں نہیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، تو مسلمان سمجھتا ہے شاید قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے، بلکہ قرآن تو اللہ نے تو جب اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک کتاب بھیجی ہے جس کا نام قرآن ہے. بہت سی کتابیں ہیں، ہر ایک مذہب کے پاس اپنی کتابیں ہیں، لیکن تمام کتابوں میں اور قرآن میں ایک فرق ہے کہ تمام کتابیں اگر آپ سامنے رکھیں کہیں نہ کہیں آپ جو ہے اعتراضات کر سکتے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ اپنی عقل کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن قرآن میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ قرآن کے اندر اپنی عقل کا استعمال کریں. آپ کتنے بڑے مفکر ہو، مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے، آپ قابل ہوں، ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کو پوری دنیا ایوارڈ دے دے مفکران اسلام کو، مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے، لیکن پھر بھی سوال یہ رہے گا کہ آپ قرآن کو فکر دیں گے یا لیں گے؟ آپ قرآن کسی کی فکر لینے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ قرآن فکر دینے کے لیے آیا ہے. لہذا جو قرآن سے فکر لے گا وہی آگے بڑھے گا، اور جو قرآن کو فکر دے گا سوائے اختلاف کے اور کچھ نہیں پائے گا. ایک سلوات بھیج دے تو بہت توجہ کے ساتھ میرے سامنے کریم مجمع ہے. دیکھیے آپ لوگ میرے مزاج سے اچھی طریقے سے واقف. ایک کتاب اللہ نے بھیجی ہے، دنیا کے کسی بھی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے. جب انسانوں کے لیے کتاب ہے تو دنیا کے کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں. اسی لیے کربلا واقع ہوئی ہے. دنیا کے کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنا عقیدہ خود بنا لے.
کیا کسی انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا عقیدہ بنا سکتا ہے، اپنا دین بنا سکتا ہے، اپنا مذہب بنا سکتا ہے، اپنا نمائندہ بنا سکتا ہے، اپنا رہبر بنا سکتا ہے؟ بہت توجہ کے ساتھ میں کسی انسان کو یہ بہت سے لوگ ہمارے کے یہ چیز پیش کرتے ہیں، ارے اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے، اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے۔ بھیا وہ آپ کا اپنا عقیدہ ہو سکتا ہے، عقیدہ وہی قابل قبول ہوگا جو قرآن کے مطابق ہوگا، جو حدیث کے مطابق ہوگا، جو سیرت پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہوگا۔ اگر اس کے مطابق ہے تو قابل قبول ہے، اور اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو پھر ہمیں ہر وہ کام چھوڑنا پڑے گا جو قرآن کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ قرآن اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ میں نے اس کو خود اپنی قرآن اپنی زبان میں خود اپنی تعریف بھی بتا رہا ہے، خود اپنا مقصد بھی بتا رہا ہے، خود اپنا ہدف بھی بتا رہا ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ بھیا میں وہ کتاب ہوں جس کو اللہ نے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو تعارف کرانے کی ضرورت نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، وہ اپنی تعریف خود بتا رہا ہے، اپنا مقصد خود بتا رہا ہے کہ بھیا مجھے اللہ نے شہر رمضان الذی، اللہ نے مجھے قرآن میں نازل کیا ہے، شب قدر میں نازل کیا ہے، اپنا انٹروڈکشن خود کروا رہا ہے، اور میں نازل ہوا اس لیے تاکہ انسانوں کی ہدایت ہو سکے، والفرقان تاکہ حق و باطل کو پہچان سکے، میں نازل اس لیے ہوا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اس لیے آیا ہوں تاکہ انسان کسی بھی مشکل کا سامنے کا شکار نہ ہونے پائے، انسان کے لیے میں آسانیاں پیدا کر دوں، انسان کمال کی منزل پہنچ جائے۔ یہی قرآن ہے جو انسان کو جہالت کے اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے، یہی قرآن ہے جو انسان کو کمال کی منزل پہنچا۔ اما جب عرب جیسے بدو عربوں کو اونٹ چرانے والے بادشاہ بنا دیے اس نے قرآن نے، اسی قرآن کے ذریعے سے پیغمبر نے لوگوں کو جہالت کے اندھیرے سے نکالا، اسی قرآن کے ذریعے سے پیغمبر نے غلاموں کو آزاد کرایا، اسی قرآن کے ذریعے سے پیغمبر نے لوگوں کی ہدایت کی، اسی قرآن کے عقیدے کی بحث دی، اسی قرآن کے ذریعے سے پیغمبر نے لوگوں کو راستہ بتایا، اسی قرآن کے ذریعے سے لوگ اچھی اور خراب چیزوں کو مشخص کرایا، اسی قرآن کے ذریعے سے حق و باطل کا فیصلہ کرایا، اسی قرآن کے ذریعے سے عقل کے معیار کو پیش کیا کہ حسن و قبح کسے کہتے ہیں، اچھا اور برا کسے کہتے ہیں۔ اگر تم اس معیار پہ پہنچ گئے تو خود پہ خود دین بن جائے گا۔ ایک صلوات بھیج دے میں اللہ کا ارادہ، میں نے قرآن اسی لیے بھیجا ہے تاکہ انسان کی تمام مشکلات سے اس کو دنیا میں کسی بھی طرح کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب آپ بتائیے، ایک طرف انسان کے ہاتھ میں خزانہ ہو، دوسری طرف بھیک کا کٹورا ہو، ہے یا نہیں؟ سوچنے والی بات ہے۔ ایک طرف قرآن کا چیلنج ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہاری لائف میں آسانیاں ہی آسانیاں ہو، لگزری زندگی جیو، بہترین ٹاپ کی زندگی جیو، مشکل کا تمہیں سامنا کرنا ہی نہ پڑے، ہے یا نہیں؟ اور اس کے بعد پھر انسان فقیر ہو۔ اچھا ایک عجیب غریب بات ہے ہمارے کیا، ہر ذرا سا کیا ایک سلوات بھیج دے محمد والے ارے ہم تو فقیر ہیں، ارے ہم تو فقیر ہیں، ارے اللہ ہم تو فقیر ہیں، مطلب مولا کا فقیر بنے جا رہے ہیں، امام کا ہوتا نہیں ہے، ہم تو اللہ کے مولا کے در کے فقیر ہیں، مولا کے در کے فقیر ہیں۔ اچھا آپ یہ بتائیے، فقیر لفظ اچھا ہے یا خراب ہے؟ اگر فقیر لفظ اچھا ہوتا تو کہیں نہ کہیں قرآن میں اللہ اپنی طرف ضرور نسبت دیتا، بھئی غنی کہا، حکیم کہا، قدیر کہا، علیم کہا، حی کہا، ہے یا نہیں؟ سارے 199 نام لیے لیکن کہیں پہ فقیر نہیں کہا۔ اتنا خراب لفظ ہے۔ ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ آپ بتائیے زبردستی کا اپنے آپ کو، وہ کہہ رہا بھیا میں تمہیں فقیر بنانے کی تھوڑی آیا ہوں، میں تو تمہیں امیر بنانے کے لیے آیا تھا۔ تم زبردستی اپنے کو فقیر کہہ فقیری اپنے اوپر طاری کر لی بھائی، ہے یا نہیں؟ تمہیں دنیا کے اندر میں نے بھیجا کمال تک پہنچانے کے لیے، اور تم عقائد کی چار دیواری میں اپنے آپ کو ایک مذہب کی چار دیواری میں قید کر لیا۔ اسلام کسی مذہب کا، بڑی جرت سے کرو، اسلام کسی مذہب کا نام نہیں ہے،
وہ ہم نے آپ نے جو ہے وہ ایک طریقے سے اس کو مذہب کے عنوان سے پیش کر دیا، اور وہ اب بچپن سنتے چلے آ رہے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، بلکہ وہاں دین کے معنی کچھ اور ہے، اسلام کے معنی کچھ اور ہے۔ ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ بڑی مشکل ہے ہمارے درمیان اور چیزیں۔ تو ایک واحد کتاب ہے جو قرآن اللہ نے دنیا کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی ہے۔ جب دنیا کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے تو انسان کا فرض کیا بنتا ہے کہ وہ پہچانے ہمیں کیسے زندگی جینا ہے۔ بھئی ہر انسان چاہتا ہے میں اوریجنل چیز چاہتا ہے، کوئی چاہتا ہے نقلی چیز حاصل کرے۔ ہر دنیا کا ہر انسان، کسی بھی فرقے کا انسان ہو، ہر انسان کی ایک تمنا یہ ہوتی کہ میں جو بھی کام کروں وہ سب سے اچھا ہو، ہے یا نہیں؟ آپ بتائیں کسی بھی فرقے کا، کسی بھی دھرم کا، کسی بھی لوگوں کا ماننے والا ہو اور کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ایسا کام کروں جو سب سے اچھا ہو اور لوگ اس کو قبول کریں۔ یہ اس کی فطرت میں ہوتا ہے، یعنی لوگ اس کو قبول کریں، اور جب کریں وہ کام ہم تو لوگ اس کو دیکھیں بھی اور تعریف بھی کریں۔ ایسا کوئی انسان ہے نہیں کہ چھپ کے کوئی غلط کام ہی چھپ کے کرتا ہے، نیک کام کرے تو بلکہ کوئی دیکھا تب بھی نام لکھ دے گا کہ لوگ دیکھ لیں، پہچان لیں۔ ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ فطرت کے خلاف جب بھی کام کرے گا تو چھپ کے کرے گا، لیکن جب فطرت کے مطابق، دین اس لیے کہا ہے دین فطرت ہے، جب فطرت کے مطابق انسان کام کرتا ہے تو اس میں خوش بھی ہوتا ہے اور چاہتا ہے چار لوگ دیکھیں، ہے یا نہیں؟ بھائی اگر آپ نے کسی کو مدد کی ہے، آپ نماز شب پڑھی، کسی نے نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی آپ صبح کیا بتائیں مولانا صاحب نیند آ رہی ہے، اس میں رات میں جاگ گئے تھے، تھوڑا سا نماز شب پڑھنے میں اٹھ گئے تھے، لیکن بتانا ضروری ہے نا کہ میں نماز شب کا پابند ہوں۔ ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ یہ نیک کام کیا نا، اسے بتانا چاہ رہا ہے۔ اچھا مسجد میں، ارے مولانا صاحب کیا بتائیں تھوڑا سا مسجد میں کام کراتے، ارے وہ مرحوم کا نام لکھ دیتے ہیں اسی بہانے، ارے اللہ کے لیے کر لیے بھیا، تو آپ کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ میں جاؤں گا نہیں، لیکن چار چیزیں آپ کے سامنے بتائے، پیغمبر نے چار چیزیں بتائی تھی کہ دو چیزیں بھول جانا، دو چیزیں یاد رکھنا۔ اچھا جو کہا تھا یاد رکھنا اس کو بھول گیا، اور جو کہا تھا بھول جانا اس کو یاد رکھے ہوئے۔ بھائی مسلمان تو وہی ہوگا جو پیغمبر کے یس میں یس کہے، نو میں نو کہے، اور جو نو میں یس کہہ دے اور یس میں نو کہہ دے وہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ اچھا پیغمبر نے یہی کہا تھا دیکھو میں دو چیزیں بتا دے رہا ہوں، اور چار چیزیں بتا رہا ہوں، دو چیزیں یاد رکھنا اور دو چیزیں بھول جانا، اور وہی چیز آج پوری دنیا کا مسلمان یاد رکھے جو کہا تھا بھول جانا۔ مثال چلو، اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو تم اسے بھول جانا۔ ہم بھولتے کہیں نہیں، بلکہ بچوں میں دیکھو اس دہلیز پر نہ جانا، آج سے مرنا جینا ترک، اپنی دشمنی بچوں بھی ڈال جاتے ہیں، اور خاندانی نہ چلی آ رہی دشمنی چلی۔ پیغمبر نے کہا بھائی بھول جاؤ، ہو گئی ہمارا بھائی یہ خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، اسے نہیں، اس کو مرتے دم تک یاد رکھیں گے، ہے یا نہیں؟ اور اگر نیکی کرنا ہے تو ہر وقت احسان جتا جائے۔ اگر ہم نہ ہوتے تو مولانا صاحب پنکھا بھی نہیں ہوتا مسجد میں، میری وجہ سے ہوا کھا رہے ہیں۔ پیغمبر نے کہا تھا بھیا اگر نیکی کرنا تو ہاتھ کو ہاتھ کا پتہ نہ چلے، بھول جانا، لیکن یاد رکھے ہوئے کہ ہم نے یہ کیا ہے، اور کسی نے بدی کی اس کو بھی یاد رکھیں۔ پیغمبر نے کہا تھا بھول جانا، بھائی اگر ہو گئی یہ مسٹیک تو بھول جانا، اس کو رفع دفع کرنا۔ بھائی اہل بیت کا کام کیا تھا؟ فتنہ پھیلانا تھا، لوگوں کو جوڑنا تھا یا لوگوں کو توڑنا تھا؟ اب آپ بتائیے توڑ رہے یا جوڑ رہے، مجھے نہیں پتا۔ ایک سلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ توڑنے آئے تھے یا جوڑنے آئے تھے؟ آپ بتائیے۔ اگر توڑنے آئے تھے تو موضوع ہی ختم ہو گیا، پھر تو کیا وجہ گھنٹی تقریر کرنے سے، سمجھ میں؟ تو لہٰذا جو ہے وہ لیکن نہیں، اور جو کہا تھا یاد رکھنا اس کو بھول گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف مجھے پلٹ کے جانا ہے، وہیں جانا ہے نا۔ یہ دو جملے ہیں اور یہی انسان بھولا ہوا ہے۔ اگر کاش یہ یاد رکھتا تو نہ کبھی جھگڑا ہوتا، نہ فساد ہوتا، نہ فتنہ ہوتا۔ ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ تھوڑی سی تمیزی گفتگو کی آگے بھی ہمارا جو ہے یہ کہ قرآن کے حضرت کہ اللہ نے ایک کتاب بھیجی انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور جب ظاہر سے وہ ہدایت کے لیے بھیجی ہے تب قرآن سے ہم ہدایت اسلام قرآن بہت سے ہیں، روایت ہے، الحمدللہ بھری پڑی ہے، مجھے کسی پہ اعتراض نہیں ہے، نہ میں کسی کے بارے میں کوئی مخالفت کر رہا ہوں، ارے سب کے پاس اپنے ہیں ایسی باتیں، اور سورس ہے حدیثوں کا بھی سورس ہے، ایسی باتیں رد تھوڑی کر رہا ہوں۔ حدیث قابل قبول ہے، بھائی پیغمبر نے ہی بیان کی ہے، قرآن بھی پیغمبر کی زبان چلا ہے، دونوں چیزیں پیغمبر کی زبان چلی ہے، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا یہ حدیث ہے اور یہ قرآن کی آیت ہے؟
دونوں ایک ہی زبان سے چل رہی ہیں. اب بات آگے تھوڑا سا حدیث و قرآن کی تو وہ بھی سنتے چلیے. بھائی ایک ہی چیز تو چل رہی ہے, ایک ہی زبان سے چل رہی ہے, ایک حدیث ہے اور ایک قرآن کی آیت ہے نا, یہی دونوں چیزیں پیغمبر کی زبان سے چل رہی. بہت اہم موضوع ہے, تھوڑا سا آگے دیں گے تو تھوڑا سن چلے. بھائی کیسے پتہ, یہ پیغمبر نے کہا دیکھو یہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں اور یہ قرآن کی آیت ہے. اگر ایسے کہے کہ کہیں بیان کیا ہے تو چلو بھائی ٹھیک, ایک کتاب ہو گئی مشخص کہ پیغمبر نے کہا یہ والی حدیثیں ہیں اور یہ والی قرآن کی آیتیں ہیں. میں کچھ کہہ رہا ہوں, ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد کو. بھائی پہلا محقق اور پہلا جو ہے مفسر اور پہلا جو ہے کوئی کرنے والا قرآن کے اوپر, تو پیغمبر کو حق ہے, کسی اور کو حق نہیں ہے. کسی اور کو حق ہے, کسی کو بھی حق نہیں. میں بالکل کلیئر آپ کے سامنے عقلی بات کرنا چاہتا ہوں, اور عقیدے سے ہٹ کے تھوڑا گفتگو سنیے گا. سمجھ میں تھوڑا سا یہ دیکھو مناظر ایسی بات ہوتی نہیں, تھوڑا سا عقلی اعتبار سے کیسے پتہ چل رہا ہے آپ کو کہ یہ حدیث ہے صاحب. یہ حدیث کی تعریف کیا ہے؟ حدیث اسے کہتے ہیں, میں نے پوچھا جو علماء نے جو لکھا ہے, حدیث اسے کہتے ہیں گے کہ الفاظ جو ہیں وہ پیغمبر کے ہونا چاہیے, معنی مفہوم اللہ کا ہے اور الفاظ پیغمبر کے ہیں. اچھا ہم نے کہا آیت کسے کہتے ہیں؟ کہا آیت اسے کہتے ہیں لفظ ٹو لفظ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا وہی سیم ٹو سیم بیان کر دیا, ہے نا, یہی نا. اور یہاں حدیث میں کیا ہے, یعنی مفہوم اس کا ہو اور الفاظ جو ہے وہ خود پیغمبر کے اپنے ہوں, ہے. اچھا اگر خود اپنے ہو تو پھر قرآن کی مخالفت ہو جائے گی نا. وَمَن يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا يُوحَىٰ, پیغمبر اپنی مرضی سے کلام کر ہی نہیں سکتا, تو آپ نے کیسے کہہ دیا؟ ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد سے. کہیں نہ کہیں تو آپ بتائیے, قرآن میں عقیدے کی بات تھوڑا عقلی بات کریں. بھائی جب قرآن ایک واضح طور پر یہ اپنی مرضی سے بول ہی نہیں سکتا ہے, تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ الفاظ اس کے ہوں گے اور مفہوم اس کا ہوگا, اور قرآن کی آیت کا مطلب یہ کہ آیت معنی بھی ہو مفہوم بھی اس کا ہوگا اور لفظ ٹو لفظ بیان کرے گا, تو آپ کو کیسے پتہ چلا یہ کہہ رہے ہیں گے؟ ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد. اہم موضوع, باریک موضوع ہے یا نہیں. قرآن میں دو طرح سے آیتیں ہیں. قرآن کا موضوع پہلے آپ سمجھ لیجئے, قرآن میں 4 موضوع پائے جاتے ہیں. پہلا موضوع توحید کا ہے, یہ اللہ کی معرفت حاصل کرنا. اس میں کوئی منطق و فلسفے کی ضرورت نہیں کہ صاحب بڑی تحقیق کر رہے ہیں, میں نے اللہ کو پہچان لیا. ارے بھائی اللہ حواس خمسہ سے پہچان ہی نہیں جا سکتا ہے, نہ درک ہو سکتا ہے. اگر درک ہو جائے تو خدا نہیں ہو سکتا. ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد. پہچان لیا, پہچان لیا. ارے کیسے پہچان لیا آپ نے؟ نہیں خدا, ارے حواس درک سے, حواس خمسہ سے درک ہو ہی نہیں سکتا. اگر درک ہو جائے تو وہ خدا نہیں ہو سکتا. اگر درک ہو جائے, محسوس ہو جائے, احساس ہو جائے, بڑی جرات سے کہہ رہا ہوں, اگر احساس ہو جائے تب بھی خدا نہیں ہو سکتا. خدا کوئی محسوسات کا نام تھوڑی ہے یا نہیں؟ اور بڑی جرات سے بڑھو, اگر آپ تصور کر لیں خدا کا ہی تب بھی شرک ہو جائے گا. ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد کو. بہت حساس موضوع ہے, لیکن بہرحال معرفت الہی کا موضوع ہے قرآن کے اندر. میں صرف اتنا بتا دوں, معرفت الہی کا ہے, اور اس نے کوئی منطق و فلسفے کی بحث نہیں پڑھائی ہے کہ تم اس طریقے سے پہچانو, اس طریقے. اس نے کچھ نہیں, هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اب تم خود میری معرفت کا ذریعہ ہو. ایک بار آئینے میں شکل کھڑے ہو کے ذرا دیکھو, ہر آدمی آئینے میں شکل دیکھتا ہے؟ کون ایسا جو نہیں دیکھتا؟ بھائی کوئی انسان اپنے آپ کو خود دیکھ سکتا ہے؟ نہیں, جب تک کہ وہ آئینے میں اپنے آپ کو نہ دیکھے. کوئی نہ کوئی سہارا لے گا تب اپنے آپ کو دیکھ پائے گا, ورنہ خود سے سوچے آپ اچھا آپ کیسے لگ رہے ہیں, مجھے کیا پتا کیسے لگ رہا ہوں. جب تک کہ کوئی دوسری چیز مجھے نہ استعمال کرو اس وقت تک میں دیکھ لوں. کوئی آئینہ ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے میں اپنے آپ کو دیکھ سکوں, ہے نا. وہ کہہ رہا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. تم یصور تصویر سے بنا ہے, تم آئینے کے سامنے کھڑے ہو, ذرا سا اس تصویر کو ایک بار غور سے دیکھو, تم نے بنائی ہے یا کسی نے بنائی ہے؟ جس نے بنائی ہے وہی خدا ہے. ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد پہ. تم نے تو نہیں بنائی نا, ہے یا نہیں؟ یعنی کہ تمہیں اپنے آپ سے اتنی محبت ہے, لہذا اب ظاہر بات ہے ہر انسان کو, میں تھوڑا سا اشارہ کرتے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں, کہ دنیا کے ہر انسان کو اپنے آپ سے محبت ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اہل بیت کی ضرورت کیوں ہے؟ ایک موضوع یہ بھی ہے انشاءاللہ, تو اس سے اشارہ کر کے آپ کے آگے نکلنا ہے. چلو موضوع ہمارا قرآن کی معرفت ہے, لہذا اب ظاہر سی بات ہے دنیا کے ہر انسان کو اپنے آپ سے محبت ہے. کوئی ایسا انسان ہے ہی نہیں جو اپنے آپ سے محبت نہ کرتا ہو. اچھا آپ خود پرست آدمی, ارے خود پرست کیا بھائی, ہر انسان چاہتا ہے میں اسمارٹ لگوں, ہر انسان چاہتا ہے میں اچھا لگوں. کوئی دنیا کا انسان چاہتا ہے میں خراب لگوں. ارے میں بھی تیار ہونے سے پہلے تھوڑی دیر کھڑے ہو کے دیکھتا ہوں ٹھیک لگ رہا ہوں, ممبر بیٹھ کے مذاق بن جائے گا.
लोग, वो भी जाएगा थोड़ी देर आईने के सामने खड़ा फोटो पहन के, कोई भी आपकी बारात में जाएंगे थोड़ी देर आप तैयार तो होने पड़ता है। अब कोई लोग 2-2 दिन से तैयार होते हैं, लेकिन बारात फिर भी आप थोड़ा बहुत तो फ्रेश होकर आईने के सामने देखते हैं या देखते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तो क्या है यानी आपकी मोहब्बत की अपने आप से, यानी जब आपको अपने आप से मोहब्बत होती है तो अपने आप को खुद देखने के लिए एक आईने का सहारा लेते हैं ताकि मैं लोगों के दरमियान पहचाना जाऊं, मुझे लोग देखें मैं अच्छा लग रहा हूँ नहीं लग रहा हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ, लोग मुझे देखें। तो पहले अपने आप को देखते हैं आईने के अंदर, जब समझ लेते कि हाँ ठीक लग रहा हूँ तब लोगों के दरमियान जाते हैं, है या नहीं, तब लोगों के दरमियान जाते हैं कि हाँ भाई अब मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं अच्छा लग रहा हूँ क्योंकि मैं पहले देख चुका हूँ। तो जब आप एक मामूली से इंसान होके अपने आप से इतनी मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत करने के लिए आप अपने आप को देखने के लिए एक आईने का सहारा से मैं कैसा लग रहा हूँ, तब लोगों के दरमियान जाते हैं कि हाँ भाई अब मैं अच्छा लग रहा हूँ। तो जब आपको इतनी मोहब्बत है अपने आप से तो खालिक मुतलक को भी अपने आप से बड़ी मोहब्बत है। वो कह रहा है मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने इनको पैदा कर दिया ताकि इनके जरिए से मुझे लोग पहचान ले। एक सलवात भेज दे मोहम्मद। आईने ये परवरदिगार है। अगर तुम्हें समझना है खुदा के बारे में तो इनको समझ लेना, हमको समझ लिया। मैं तुमसे थोड़ी करो कि मेरा सजदा करो, मेरी इबादत करो। मैं यूती रसूला फकत अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत कर ली, किसी की मर्जी के मुताबिक नहीं। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। जिस शख्स ने भी मैं यूती रसूला फकत अता अल्लाह, आप नहीं कर सकते, मुहाल है, नामुमकिनात में तसव्वुर भी नहीं ले सकते। इसलिए मैं यूती रसूला, तुम सिर्फ अल्लाह के रसूल की इताअत करो जिसको मैंने भेजा। जिस शख्स ने भी रसूल की इताअत कर ली उसने अल्लाह की इताअत कर ली। तो आपका तसव्वुर नहीं होना चाहिए आप मैं इस्तिवा लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, मैं उसके मुताबिक उसके हुक्म के मुताबिक इताअत कर रहा हूँ। जैसे उसने कहा है मैं वैसे मत अंजाम करूँ। अगर आप अपनी मर्जी से कर ले तसव्वुर कर ले, खैर सवाल जैसे मोहम्मद वाले सिर्फ इशारा करते चला। तो पहला चीज़ क्या है, मार्फत परवरदिगार तौहीद का मौजू है। दूसरा मौजू क्या है, उसके अंदर कानून इलाही अहकाम कि जब हमने पहचान लिया तो हमारी शरई जिम्मेदारी है कि उसके कानून को पहचाने। गर्मी लगती है सलवार बैठे मोहम्मद वाले ताकि हम उसके कानून को पहचाने। भाई जब हमने खुदा को पहचान लिया तो हमारी जिम्मेदारी शरई जिम्मेदारी नहीं, बल्कि यहाँ कोई शरीयत की बहस नहीं पढ़ रहा मैं, अकली बहस। जब इंसान ने पहचान लिया कि उससे बड़ा कोई खालिक नहीं, उससे बड़ा कोई कादिर नहीं, वही पूरी कायनात का मालिक है, उसी ने मुझको पैदा किया, तो भैया उसी से ही सारी बातें करना, किसी से करना ही नहीं है, किसी और से करना है। जब आपने इसी समझ ली कि भैया उससे बढ़ के कोई है ही नहीं, तो पहला फर्ज है कि उसके पास पहुंचना चाहिए, उससे अपनी बात कहना चाहिए और उसी से ही मदद मांगना चाहिए। भाई आपने अपने ख्याल का इजहार किया, उधर कुरान बन रहा, आपने कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मैं तेरी ही इबादत करता हूँ, तुझी से ही मदद चाहता हूँ। लिख दिया, सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इंसान का ख्याल आ रहा है, फिर आपने कहा परवरदिगार ऐसा कहना बस क्या जिंदगी है तो ज़्यादा अच्छी जिंदगी होना चाहिए, एकदम बिल्कुल सेफ रास्ता होना चाहिए और मेरी लग्जरी जिंदगी होना चाहिए, तमाम चीज़ों से आरास्ता होना चाहिए। हर इंसान अच्छी जिंदगी चाहता है, लिहाजा एक ऐसी जिंदगी जो सबसे टॉप की जिंदगी हो, बिल्कुल सेफ और किसी तरह का खतरा ना हो, है या नहीं। तो आपने जब बात कही तो उसने कहा ठीक है हम दे तो रहे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यही सीधा रास्ता है, अनअमता अलैहिम, तमाम नेमतों से आरास्ता रास्ता दे रहा हूँ। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आपका ख्याल है ये अभी दुआ आप कर रहे हैं, मैं तवज्जो के साथ, बहुत तवज्जो के साथ, बहुत टॉपिक अजीब टेढ़ा है, क्योंकि आपने दुआ कर रहे हैं कि परवरदिगार एक अच्छा रास्ता मिलना चाहिए, लग्जरी जिंदगी होना चाहिए, तुझको मैंने पहचान लिया, बस अब किसी से मुझे कुछ नहीं मांगना है, अब चोरों से भी बचा, कहीं डकैती ना पड़ जाए मेरे घर के अंदर, गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलज़्ज़ालिन, गुमराही से बचा, उस रास्ते से कहीं ऐसा ना कोई ले जाए इसको उठा के। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। दुआ है या नहीं। अब जब दुआ बन गई तो किसी ने दुआ के तौर पे कहा आमीन, मैं कुछ कह गया
لیکن شریعت میں جب آ گیا تو اس نے کہا نہیں، اب کہو الحمدللہ رب العالمین کیونکہ قبول ہو گئی ہے۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ قرآن بن رہا ہے، اپنے آپ بن رہا ہے آٹومیٹکلی۔ آپ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں خدا کے بارگاہ میں تواضع کے ساتھ اور پیش کر کے کہ بھئی اس سے بڑھ کے کوئی نہیں، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، اور اس کے آگے ہم نے آپ کو پیش کر دیا۔ جب اس کے آگے کر دیا تو اب ظاہر بات ہے اسے قانون کو پہچاننا ہوگا۔ قانون کون بتائے گا؟ وہ آ کے بتائے گا۔ وہ بتا دیا آ کے تو پھر خدا نہیں رہے گا۔ اب تو آپ نے پہتائی جو اس کی بارگاہ میں اپنے کو سرنڈر کر ہی دیا ہے یا نہیں؟ تو قانون الہی کو سمجھنا سب سے بڑی چیز۔ اس کے بعد دوسرا موضوع ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ ہمیں تو ہمیشہ زندگی چاہیے۔ اب آپ نے تو اپنی خواہش کا اظہار کر رہے نا کہ میں تو مرنا ہی نہیں چاہتا ہوں۔ دیکھو کوئی بات نہیں، ہوں فیہ خالدون، میں ہمیشہ رکھوں گا تمہیں، جیسے جیسے میں کرتا جاؤں ویسے ویسے کرتے جاؤ۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ ہمیشہ رکھے گا آپ کے خیالات کی بنیاد پہ، بعد جو آپ تصور کر رہے تھے اس طریقے سے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ تین موضوع۔ چوتھا موضوع کیا ہے؟ اسباب نزول اور شان، زمان و مکان ہے یا نہیں؟ یعنی کچھ آیتیں جو ہیں وہ ٹھیک ہے توحید کے بارے میں ہو گئی، آخرت کے بارے میں ہو گئی، اور تیسری چیز چوتھی چیز جو ہے وہ اسباب نزول شان نزول، یہ سب سے مہم ہے۔ یعنی قرآن آپ سمجھ ہی نہیں سکتے اس وقت تک جب تک کہ اسباب نزول اور شان نزول نہ معلوم ہو۔ ترجمہ پڑھنے کا الگ چیز ہے، یہ آیت آئی ہے کس کی شان میں ہے، کیوں آئی ہے، کس کے واقعے کے تحت آئی ہے۔ تو جب ہم اس کے اوپر بررسی کریں گے، تحقیق کریں گے، تو پھر ہمیں خود پتہ چل جائے گا مباہلے کی آیت کون سی ہے، اس میں کون لوگ تھے، ہجرت کی آیت کون سی ہے، اس میں کتنے لوگ تھے، وہ کون سی آیت ہے، اس میں کتنے لوگ تھے، ان عبداللہ یوسف انتور رسا یہ آیت کس کی ہے، کس کی شان میں ہے۔ اسباب نزول شان نزول کے اعتبار سے چہرے خود پہ خود پتہ چل جائے گا کون سے لوگ تھے جنہوں نے عہد کیا، توڑ دیا، جو کہ زمانے ماضی کو بھی سمیٹے گا، حال کو بھی سمیٹے گا، مستقبل کی پیشن گوئی کرے گا، تبھی تو ہدایت کی کتاب بنے گا۔ بالکل کہانی قصے کی کتاب تھوڑی ہے۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد سے۔ بہت عجیب بات ہے، لیکن بہرحال اب ہم یہ آپ کو چار موضوع کے حساب سے اس حساب سے بررسی تحقیق ہوگی۔ اب دو چیزیں آپ کے سامنے، جب قرآن کے اندر ہم پہنچے تو دو چیزیں ہمارے سامنے، ایک کیا ہے عقلی ہے اور ایک غیر عقلی بات ہے۔ آج کل بڑا سسٹم بڑا خراب چل رہا ہے، مولویوں کے خلاف سازش چل رہی ہیں، علماء کے خلاف سازش چل رہی ہے، پوری دنیا ایک طرف ہو گئی ہے اور ہمارے اوپر لگا دیا مولوی پھاکنڈی دھرم گرو۔ سب سے بڑی چیز ہمارے کا کوئی دھرم گرو ہوتا ہی نہیں ہے، یہ بھی آپ سن لیجیے، کیونکہ ہمارے کیا لوگوں کے ذہن میں یہ بہت بڑے دھرم گرو ہیں۔ ہمارے کیا دھرم گرو نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہم کوئی دھرم کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، نہ مجھ سے کوئی تعلق ہے۔ آپ کا ہوگا تعلق، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، عالم دین ہوتا ہے، یعنی ایک نالج رکھنے والا، پڑھائی کر رہا اسٹوڈنٹ ہے، سمجھے؟ اور پھر جب پی ایچ ڈی اب اس لیے کہ مولوی ہے، فاضل ہے، عالم ہے، اس کے بعد پھر جو ہے اجتہاد ہے، اس کے بعد پھر کیا مرجع ہے، یہ ڈگریاں ہوتی ہیں۔ اب مرجع یعنی کہ اس کے ساتھ آپ رجوع کر سکتے ہیں اگر کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے، کیونکہ اس نے اتنی تحقیق محقق کی حیثیت سے آپ کا تعارف کرایا جا رہا ہے ہمارے کیا، وہاں دھرم گرو کی حیثیت تعارف نہیں کرا رہے۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ ہم ایک اسکالر کی حیثیت سے، ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے، ایک طالب علم کی حیثیت سے، ایک ٹیچر کی حیثیت سے آپ کے سامنے بیٹھے بھائی، اس سے غلطی بھی ہوتی ہے، ٹیچر تو ہے نہیں، اسٹوڈنٹ کا جو 100% ہوتا ہے، بھائی جتنی نالج ہوتی ہے اتنا پیش کر رہا ہے، ہم سے بڑھ کے کوئی اور ہوگا، ہم سے بڑھ کے کوئی اور ہوگا، ہم سے پھر اس سے بڑھ کے کوئی ہوگا جو پردے غیب سے ظاہر ہو جائے گا۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد پہ، تو چل رہے ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد پہ۔ تو ہماری کوئی دھرم کا اور مذہب کا اس طریقے کوئی وہ ہی نہیں ہے، دنیا کے سامنے لوگ مذہب اور چیز کو پیش کرتے ہیں، گفتگو ہے، ساری باتیں عقلی طور پر۔ جب آپ کی گفتگو کے اوپر تحت آ گئے تو آپ ظاہر بات ہے قرآن میں دو طرح سے باتیں، ایک عقلی کے مطابق ہے، ایک فوق عقلی بات ہے۔ قرآن نے کہیں نہیں کہا آپ سے کہ بڑا غور کیجیے، غور کیجیے، ایسا کہیں نہیں۔ ہمارے بہت سے لوگ سمجھائیں گے ارے آپ غور کیجیے، فکر کیجیے، قرآن میں فکر کیجیے، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ کلی طور پہ کہیں بھی قرآن نے حکم نہیں دیا، اس نے کہا بھائی ہر چیز کی حد ہوتی ہے، ایسے تھوڑی ہے کہ واہ بھائی واہ آپ ہر چیز سمجھنے ہی لگیں گے، واہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ ہر چیز سمجھنے لگیں تو پھر میری ضرورت کیا ہے؟ پھر میں کچھ کہہ رہا ہوں، سمجھ میں آیا؟ تو بھائی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تو کیا چیز کرنا نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو ماورا چیزیں اس کے اندر آپ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو خالی ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جو ماورا نہیں، جس کا تعلق آپ سے ہے، اس میں آپ غور کیجیے، پڑھیے لکھیے، علم حاصل کیجیے۔ میں اس کی ایک مثال دے سکتا ہوں آپ کے سامنے۔ اب آپ مجھ سے ابھی پوچھیے، مولانا صاحب یہ بتائیے
قبر میں فرشتے آتے ہیں نہیں آتے؟ اچھا وہ آتے کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اچھا مجھے کیا پتا کیا کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کیا نہیں، وہ کیسے حساب کتاب لیتے ہیں، کیسے جو ہے وہ زندہ کرتے ہیں موٹے بڑے، مجھے کیا پتا یار، نہ میں گیا وہاں، نہ میں نے دیکھا وہاں بھائی، نہ کوئی کسی نے آ کے بتایا وہاں، نہ وہاں کی کوئی کیفیت بتا سکتا ہے، معاف کیجیے گا سیدھی بات، کوئی بتا سکتا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ اچھا جنت میں نہریں کیسے بہہ رہی ہیں، حوریں کیسے، نہیں بڑا عجیب سسٹم چل رہا ہے نا، حوروں سے لوگ ملوا دیتے ہیں، مولانا لوگ ملا دیتے حوروں سے، میں اپنی بات کی آپ سمجھ گئے کسی کو، حوریں مل رہی ہیں، پریاں مل رہی ہیں، سمجھا، نہریں بہ رہی ہیں سب سے، ارے کہاں ہے یار زبردستی میں، کیسے بہ رہی ہے، کہاں مل رہی ہے، کون کہہ رہا بھائی، زبردستی خالی ایمان سے تعلق رکھنے کا، کہاں جنت ہے بس، باغات ہیں بس، اب کیسے ہیں، کس طرح کے ہیں، یہ آپ سے کوئی تعلق کی بحث سے نہیں ہے۔ اب واہ اتنے بڑے مولانا ان کو پتہ نہیں، آپ نہیں پتہ کیا کر سکتے ہیں، آپ جائز کر دیے، لیکن قرآن نے کہا کہ بھیا ہے، لیکن تمہارے سے کوئی مرنے کے بعد، اچھا یہ بتائیے انسان زندہ رہتا ہے تو وہ کس پوزیشن میں جائے گا، کس پوزیشن میں ہوگا، عالم برزخ میں ہوگا، ابھی کیا ہوگا، قیامت ابھی آئی نہیں، حساب کتاب ہوا نہیں ہے، ابھی وہ کہاں ہوگا بھائی، یا نہیں مجھے کیا پتا کہاں ہوگا بھائی، آگے کے حدیثوں سے کچھ ثابت کرنے کے بھائی حدیثیں معاف کیجیے گا، اگر قرآن کے مطابق نہیں تو قابل قبول ہے، اگر قرآن کے مطابق نہیں تو رسول کا دیوار مار دینا، ایک سلوار بھیج دے محمد والے محمد، مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے، لیکن ظاہر سمجھ جب قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنَّ لَا تَشْعُرُونَ، دیکھو اللہ کی راہ میں جو مر جائے اسے مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہے، وَلَكِنَّ لَا تَشْعُرُونَ، یہ تمہاری سمجھنے والی بات نہیں ہے، سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، اما جب سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے تو سمجھنے کی کوشش آپ کیوں کر رہے ہیں، کہ قرآن کے آگے جا رہے ہیں، ایک سلوار بھیج دے محمد والے محمد، جب وہ خود منع کر رہا ہے کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہے تو آپ سمجھنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں، جب اس کا تعلق فقط ایمان سے، اچھا جس کا تعلق آپ سے وہ کر نہیں رہے، وہ کہہ رہا بھیا میں تم سے کہہ رہا ہوں تم ترقی کرو، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، یہاں کہہ رہے غور کرو، من فی خلق السماوات والارض، میں نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، رات اور دن کو پیدا کیا، ہواؤں کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، بادلوں کو پیدا کیا، منافع للناس، انسانوں کے فائدے کے لیے میں نے پانی پیدا کیا، میں نے بارش پیدا کی، مردہ زمین کو زندہ کیا، پہاڑوں کو پیدا کیا، جاؤ اس میں ریسرچ کرو، اگر مسلمانوں نے آج ریسرچ کی ہوتی تو بجلی کے مالک آپ ہوتے وہ نہ ہوتے، ایک سلوار بھیج دے محمد والے، پوری سائنس ہے بھائی، قرآن پوری سائنس پڑھا رہا ہے، کہا جاؤ میں نے تمہیں اس کائنات پر خلقت پر پیدا کیا ہے، اس پر ریسرچ کرو، انسان پر ریسرچ کرو، کائنات پر ریسرچ کرو، پہاڑوں پر ریسرچ کرو، ہواؤں پر ریسرچ کرو، دریاؤں پر ریسرچ کرو، چاند پر ریسرچ کرو، سورج پر ریسرچ کرو، اگر تم نے آج اس ریسرچ کیا ہوتا، سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر، میں نے پہلے ہی تمہارے اندر یہ چیزیں مسخر کر رکھی ہے، اگر تم اشارہ کرتے تو چاند کے 2 حصے اپنے آپ ہو جاتے، اگر تم اشارہ کرتے سورج پلٹتا ہوا نظر آتا، ایک بندہ کر کے دکھا رہا، اگر تم اس کی سیرت پہ چلتے تم بھی مالک ہوتے، ایک سلوار بھیج دے محمد والے محمد، ایک اسباب ہے، قرآن جو ہے وہ انسان کو مادی زندگی طبیان ہے، وہ کہہ رہا ہر وہ چیز میں انسان کے لیے لے کر آئے جو اس کی ضرورت ہے، بس پڑھ چکا، جو اس کی ضرورت ہے زندگی کی، میں ہر وہ چیز بیان کرنے کے لیے آیا ہوں، ھذا بیان للناس، عام انسانوں کے لیے، وہاں کسی محقق کو تحقیق کی ضرورت نہیں، معاف کیجیے گا، عام انسانوں کے لیے بیان کر رہا ہے، وہ اب کیا بتائے، ہمارے کیا کچھ چیزیں ایسی پتہ نہیں کہاں، ایسے سیاست بھی ہوتی ہے، بڑی مشکل تو یہ ہے، ہم سب سیاست کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہیں، معاف کیجیے گا، ہیں اس وقت سے، لیکن یہ صرف حسین کا صدقہ ہے کہ ساری سیاستیں فیل ہو جاتی ہیں فرش اعضاء پہ آ کے، ایک سلوار بھیج دے محمد والے کرتا ہے سیاست، لیکن یہاں سب فیل ہو جاتی ہے، امام حسین نے ساری سیاستوں کو فیل کیا، حکومت کی بڑی بڑی سیاستیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی پالیسیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ حسین کا تذکرہ ہے کہ اس کے آگے سب فیل ہوتا ہے، اور پوری دنیا ایک طرف ہے، حسین کا تذکرہ ایک طرف ہے، آپ دیکھ لیجئے، اور سب ہمارے دشمن ہیں، اپنوں میں بھی ہیں،
کون دوست ہے ہمارا؟ اور روز اول سے دشمن ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، آج آپ کو بتا دے رہا ہوں۔ جب سے کائنات خلق ہوئی جب سے دشمن ہے۔ کوئی دوست بتا دے، ابراہیم کوئی دوست تھا؟ نمرود ان کا دشمن، اللہ والوں کے سبھی دشمن ہوتے ہیں، نمرود دشمن۔ ہمارا کون دوست ہے؟ نمرود دشمن ہے یا نہیں ہمارا؟ شیطان دشمن ہے ہمارا یا نہیں؟ شیطان دشمن، نمرود دشمن، فرعون دشمن، شداد دشمن، بلی کلنٹن دشمن ہے یا نہیں؟ صدام دشمن، یزید دشمن، مودی دشمن، یوگی دشمن، اور سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ویسے ہی ہم بول بھی رہے، جو اپنے پاس بیٹھے وہ بھی دشمن۔ ہم کوئی تو ہے جو حفاظت کر رہا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ تو ایسی بات نہیں ہے، تو لہذا ان کو خوف رہتا ہے کہ ان کو روکو۔ اور ایک آدمی چاہے کہیں پر بھی، ایک آدمی بھی اگر ہے حق والا، پوری دنیا کی حکومتیں لرزتی ہیں۔ ہمارے پاس کوئی توپ نہیں ہے، ٹینک نہیں ہے، تب بھی ہم آپ سے جیت گئے ہیں۔ میں کچھ کہہ گیا ہوں، تب بھی ہم آپ سے جیت گئے ہیں۔ آج پوری دنیا ایک طرف ہے، ایک پلیٹ فارم پر ہے، پوری دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے۔ میں بڑی جرات سے کہہ رہا ہوں، جو ظلم نہیں کر رہے لیکن تب بھی ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ جو لوگ حق بولتے تھے وہ بھی تالے پڑ گئے ہیں۔ میں کچھ کہہ گیا ہوں، ان کی بھی زبانوں پہ تالے پڑ گئے۔ اس وقت سب ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں، اور جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی تب ظہور امام ہونا ہے۔ ابھی بھی کچھ باقی ہیں جو جھوٹ موٹ حق کا نعرہ لگا رہے ہیں، لیکن وہ بھی سب ظلم کے ساتھ ہو جائیں گے۔ ایک ملک ہے جو ابھی تک کھڑا ہوا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کیونکہ وہ حسینی ہے۔ کل بھی 70 ملکوں کی طاقتیں ایک طرف تھی، خمینی ایک طرف تھا، جس کا نام حسین خمینی تھا۔ اس سلوات بھیجتے محمد۔ لبیک لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ نعرے حیدری، آواز بلند نعرے سلوات۔ دشمن ہے، توپ ان کے پاس ہے، ٹینک ان کے پاس ہے، اسلحہ ان کے پاس ہے، میڈیا ان کے پاس ہے، پروپیگنڈا ان کے پاس ہے۔ ساری طاقتیں ہونے کے بعد بھی ہمارے پاس ایک چیز ہے جس کا نام حسین ہے اور مرجیت ہے، اور عقلی دلیل ہم پیش کرتے حسن و قبح کی۔ کوئی مذہب کی بات نہیں، حسن اور قبح، کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے۔ جب عقلی اعتبار سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو پھر وہ ٹینک کے پوری دنیا حیران ہے۔ امریکہ کی یونیورسٹی میں جہاں آزادی بیان تھے، سب دشمن تھے، اس کونے میں بھی حق کی آواز اٹھنے لگی کہ ہاں کوئی ہے۔ ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ جہاں دشمن چھایا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حسین نے اسی کام کو انجام دیا کربلا کے میدان میں۔ اس کا نام عقل ہے، نہ عقیدے کی کوئی بحث ہے، بڑی جرات سے کہتے ہیں، نہ عقیدے کی کوئی بحث ہے، نہ محبت کی کوئی بحث ہے، نہ ایمان کی کوئی بحث ہے، صرف عقل کی بحث ہے کربلا کے میدان میں۔ یہ اگر آپ عقیدے کی بات کریں گے کلمہ ادھر بھی پڑھا جا رہا ہے، کلمہ ادھر بھی پڑھا جا رہا ہے۔ اگر ایمان کی بات کریں گے تو قرآن ادھر بھی پڑھا جا رہا ہے، قرآن ادھر بھی پڑھا جا رہا ہے، کلمہ ادھر بھی ہے، کلمہ ادھر بھی ہے، قرآن ادھر بھی ہے، قرآن ادھر بھی ہے، اللہ ادھر بھی ہے، اللہ ادھر بھی ہے، رسول ادھر بھی ہے، رسول ادھر بھی ہے، آخرت ادھر بھی ہے، آخرت ادھر بھی ہے، نماز ادھر بھی پڑھی جا رہی ہے، نماز ادھر بھی پڑھی۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، عقائد کے بعد سارا سسٹم سب کچھ ایک جیسا ہے۔ حسین نے کہا اگر پوری جمہوریت پوری دنیا کی انسانیت ایک پلیٹ فارم پر آ جائے تب بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ عبادت کا بیس دیکھنا پڑے گا کہ وہ الہی نمائندے کے تحت ہو رہی ہے یا اپنے بنائے ہوئے نمائندے کے تحت۔ ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ کسی کو بھی حق نہیں حاصل ہے کہ وہ اپنی عقل لگا کے عبادت کرنے لگے۔ آپ نماز ہی پڑھ رہے ہو اور اس میں دماغ لگا رہے ہو، ارے بھائی میں تو فلاں صاحب کے اس میں پڑھ رہا ہوں، نہیں کہا تمہیں اس طرح کی نہیں، اس کی مرضی کے مطابق، اس کے الہی نمائندے کے مطابق۔ ایسے تو شیطان نے بھی کہا تھا میں ہر کائنات کے ہر ذرے پر تیرا سجدہ کروں گا، اس نے کہا مجھے ایسی عبادت کی ضرورت نہیں، ایک سجدہ خالی اطاعت کے مطابق کر لے تو قابل قبول ہے۔ ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ خصوصیات تھی کربلا کے اندر،
اور نہیں صاحب وہ جب وہ محبت ہے کچھ نہیں کہا ایک خلافت الہیہ ہے ایک خلافت انتخابیہ ہے. تمہارا بیس انتخابیہ کے اوپر ہے ہمارا بیس الہیہ کے اوپر ہے. کسی کو حق نہیں ہے کہ دین میں دخل دے دے. بڑی جرات سے کہہ رہا ہوں کسی کو بھی حق نہیں ہے کیونکہ نہ دین تمہارا ہے اللہ کا دین ہے اللہ کا رسول ہے اللہ کی کتاب ہے اللہ کا نمائندہ. تمہیں کس نے حق دے دیا؟ میں کچھ کہے کہ صلوات بھیج دے محمد والے محمد. بس پڑھ چکا. یہی کربلا کے اندر امام نے وہ شخص کیا اور امام کے ساتھ جو آئے تھے چھاٹ دیا تھا امام نے. مجھے نہیں چاہیے ایسے محبت والے نہیں چاہیے. جس وقت امام چل رہے تھے تو کیا امام حسین سب دشمنی رکھتے تھے؟ بڑی جرات سے کہہ رہا ہوں بتا دیے مجھے. محمد بن حنیفہ خود سگے چچا ان کو مشورہ دے رہے امام حسین کو کہ آپ رات کے اندھیرے میں نکل جائیے. رشتہ دار تو میں پوچھوں کہ دشمنی کی بنا پر مدینے والے کیا دشمن تھے؟ عقیدت رکھتے تھے امام حسین سے محبت کرتے تھے زبان سے حسین حسین کرتے تھے. امام حسین نے کہا نہ مجھے عقیدت کی بنیاد پہ کوئی چاہیے نہ زبان کی بنیاد پہ چاہیے مجھے عملی میدان میں آنے کی ضرورت ہے. کتنے ہیں جو میدان عمل میں آئیں گے؟ آپ زبان چیختے رہیے میدان عمل میں. اور وہ بھی کس طریقے سے؟ یہ نہیں کہ کسی لالچ میں. تمہاری عقل کیا کہتی ہے؟ بیعت اٹھا لی تھی امام حسین نے جا چکے لوگ تھے اور بہت سے لوگ بات آج پڑھ رہا ہوں کے سامنے جتنے بھی اصحاب تھے امام حسین کے ساتھ میں بڑی جرات کے ساتھ امام حسین کہہ رہے ہیں یہ بات کہ ایسے اصحاب ہیں نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بھائی حسن کو ملے. میں خود چوک گیا تھا. اپنے نانا کو چیلنج کر رہے ہیں بھائی اپنے بابا کو چیلنج کر رہے ہیں ہے یا نہیں؟ اپنے بھائی حسن کو چیلنج کر دیا وہ بھی حسین نے. بھائی ایک جملے میں چھپا ہوا ہے کہیں نہ کہیں چیلنج. ایسے اصحاب نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے بھائی حسن کو ملے. میں نے کھٹ سے کہا سلمان کے بارے میں کیا خیال ہے ابو ذر کے بارے میں کیا خیال ہے قمبر کے بارے میں کیا خیال ہے میسم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ زبان کٹا دی بھائی. بھی درجے پہ فائز تھے 10 درجوں پہ فائز تھے سلمان. اچھا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ کچھ بھی کر لو. ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد سے. امام کا جملہ ہے کوئی ایسے ویسے کا تھوڑی امام کا جملہ ہے. کہا وہ جتنے بھی اصحاب تھے سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے. میرے ساتھ کوئی ایسا نہیں کہ جو کلمہ پڑھ کے ابھی مسلمان ہوا ہو. یہ سب صاحبان ایمان ہیں اور اس منزل پر ہیں جو راوی ہے. کوئی عام انسان نہیں ہے امام حسین کے ساتھ میں. سب راوی تھے. مسلم نے اوسجا راوی تھے حدیث بھی کرتے تھے. حبیب نے مظاہر راوی تھے. اب میں کچھ کہہ رہا ہوں تابعین تھے تبع تابعین تھے راوی تھے. اصحاب کے اس منزل پہ تھے. سب ٹیچر تھے. کوئی مبلغ تھا کوئی محدث تھا کوئی محقق تھا اور سب 55 سال کے اوپر تھے. میں کچھ کہہ رہا ہوں. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. کسی کی بھی عمر 55 سے کم نہیں تھی. یا 95 سال کے یا 80 سال کے یا 90 سال کے اس کے اوپر تھے سب. 55 خود 57 سال کے تو امام حسین تھے تو سب 55 کے اوپر تھے اور سب بزرگ تھے. بہت توجہ کے ساتھ میں عجیب مرحلہ ہے. امام حسین نے سب کو آزاد کر دیا. اگر جنگ کا مرحلہ ہوتا بڑی جرات سے کوئی نہیں پڑتا ہے. اگر جنگ کا مرحلہ ہوتا تو امام حسین کو جنگ کے سارے اصول طے کرنا چاہیے تھے. جوانوں کا لشکر ہوتا ہے یا نہیں؟ اور اگر کربلا میں بھی اگر آپ کہتے نہیں یہ سب ساتھی چن کے آگے تھے اگر کربلا میں بھی جنگ کا موضوع ہوتا تو جب سب سے بیعت اٹھا لی اور سب اجازت مانگ رہے تھے سب کو ایک ساتھ اجازت دے کہ جاؤ بھائی جنگ کر لو. کہیں تاریخ میں نہیں ملتا کہ امام حسین نے کسی کو جنگ کی اجازت دی ہو. بڑی جرات سے کہے صلوات بھیج دے محمد والے محمد. سب 55 سال کے اوپر اور سب محقق محدث مبلغ اسلام تھے راوی تھے. اگر ذرا سا مسٹیک ہو جائے تو پورا اسلام تتر بتر ہو جائے. یہ صاحب عقل تھے. عقل نہ محبت کا تقاضا تھا. بہت توجہ کے ساتھ میں نہ محبت کا تقاضا تھا نہ ایمان کا تقاضا تھا نہ جنت کی لالچ تھی نہ جہنم کا خوف تھا. ارے بھائی جب آئی گئے ہیں عقل و خرد کے مطابق تو اب یہ قطرہ سمندر میں مل گیا تو اب قطرہ تھوڑی رہا. نہ موت و زندگی کا کوئی معنی ہی نہیں رہا ان کے لیے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد.
وہاں کوئی خوف وہ ہے ہی نہیں کسی طرح کا. بھائی ظاہر سی بات ہے اب جب محبت کا تقاضا نہیں صرف عقل و خرد کا کہ عقلی اعتبار سے کہا نہیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں اور اس جملے کو یہاں بھی آپ تطبیق کر سکتے ہیں اس دنیا میں بھی. کتنا بڑا حافظ کل قرآن ہو کتنا بڑا حافظ حدیث ہو اما اگر قاعدے میں رسول اللہ کی پوری شریعت پہ عمل کرتا ہوں اگر قاعدے میں پورے قرآن کے ایک ایک آیت کے اوپر عمل کرتا ہوں تب بھی کربلا میں مشخص کرنا پڑے گا ادھر ہے یا ادھر ہے. ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد. معاف کیجئے گا کوئی بھی کہتے میں صاحب بڑا ارے کچھ بھی ہو آپ کو بتانا تو پڑے گا کدھر. یہ حسین کا کمال ہے یہ حسین کا کمال ہے کہ مجھے ایمان عقیدت نہیں چاہیے عقل کا معیار چاہیے. من عقل لہو لا دین لہو جس کے پاس عقل ہے اس کے پاس دین ہے. عقیدے کی بنیاد پہ تھوڑی سماج چلے گا. عقل و معیار کے اوپر خیرت کے اوپر کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تمہارے اندر یہ تمیز ہونا چاہیے. کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھ جو تھے وہ عقلی معیار سے آئے تھے اور جب اجازت مانگنے آئے تو امام سب کو اجازت دیتے نہیں. کہا نہیں مولا مجھے اجازت چاہیے. کہا جنگ کی اجازت نہیں ہے. کہا پھر کہا جہاد. جنگ اور جہاد میں کیا فرق ہے؟ کہا جہاد میں ایک مقصد ہوتا ہے ایک ہدف ہوتا ہے ایک قانون ہوتا ہے ایک مشن ہوتا ہے. کہا تم کس مشن کے آدمی ہو؟ کہا میں مبلغ ہوں. کہا ٹھیک ہے جاؤ جا کے کربلا کے اندر حقائق کو پیش کرو. اب ظاہر سی بات ہے جس نے 25 سال 50 سال کوفے میں پڑھایا ہو اور وہ کربلا میں جا کے میدان میں کھڑے ہو کے تبلیغ کر رہا ہے اور حقائق حسین کو بیان کر رہا ہے حقائق قرآن کو بیان کر رہا ہے تو سامنے والا عمر سعد بے چین ہو گیا کہیں میرے لشکر میں انقلاب نہ آ جائے جلدی ان کا کام تمام کرو. اور جو ڈرتے تھے کہا انعام بھی دوں گا اکرام بھی دوں گا عہدہ بھی دوں گا. لہذا ادھر لالچ دے دے کے بھیجا جا رہا تھا ادھر عقل و خیرت کے مطابق آ رہا تھا. ایک سلوات بھیج دے محمد والے. یہی وجہ تھی عقل کے مطابق عقل و خرد کے مطابق اور یہی منزل حر کی بھی تھی سامنے. ایک معیار ہے جس کے پاس عہدہ تھا طاقت تھی پاور تھا مشن تھا سب کچھ تھا لیکن جب عقلی شعور کے معیار پہ پہنچا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے نہ محبت کی بحث نہ ایمان کی بحث نہ تقوی کی بحث کہا یہ غلط یہ صحیح ہے تو ساری دنیا کو اس وقت سوچنا پڑے گا. ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجات. حسین ہدایت کا چراغ ہے نجات کی کشتی ہے. اب دو ہی دنیا میں لوگ ہیں جو حسین کے ساتھ ہے وہی حقیقی مسلمان ہے. ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد. اور یہی چیز کربلا کے میدان میں حسین نے پیش کی. ایک ایک صحابی جا رہا ہے اپنی قربانی دے رہا ہے اور یہ نہیں کہ خالی قربانی دے رہا ہے بلکہ پیغام دے رہا ہے. اگر مسلم نوجوان دنیا سے جا رہے ہیں تو حبیب نے مظاہر کو وصیت کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ خالی چلے گئے شہید ہو گئے نہیں ذمہ داری کو پورا کرنا یہ عقلی معیار ہے کہ میں جا رہا ہوں اب تمہارے اوپر ذمہ داری ہے. جنگ کا معیار نہیں ہے کربلا کے اندر. اگر جنگ کا معیار ہوتا تو جیسے پہلے 80 جنگیں ہوئی تھی ویسے ہونا چاہیے تھا. علی آگے تھے رسول آگے تھے حسن آگے تھے لیکن یہاں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. ہر انسان حسین سے پہلے جانے کی کوشش کر رہا ہے. یہاں تک کہ 6 مہینے کا بچہ بھی کہہ رہا ہے پہلے میں جاؤں گا بعد میں میرا آقا جائے گا. اس سے بڑھ کے کیا معیار ہو سکتا ہے عقل کا؟ کہا نہیں حسینی اس کو کہتے ہیں جو اپنے قائد اپنے رہبر کی حفاظت کرے اپنی جان قربان کرے عقل کے مطابق. یہ نہیں کہ عقائد کی بحث ہے یہ نہیں کہ صاحب ایمان کی بات ہے. اسلام کو دینداروں کی ضرورت نہیں ہے دین شناسوں کی ضرورت ہے. پہلے ہی پڑھ چکا ہوں آپ کتنے بڑے دیندار ہیں مجھے اس سے کوئی بحث نہیں. دین شناس ہیں یا نہیں ہے. اور یہی حسین نے کمال کر کے دکھایا کہ مجھے دیندار تو سامنے سبھی کھڑے ہیں. دین شناس کہتے ہیں عقل ہونا چاہیے. تمہاری ضرورت کیا ہے تمہارا مقصد کیا ہے. حسین آواز لگا رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا. بہت سی چیزیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ کبھی موقع ملا. آپ میرا مزاج بھی جانتے اس طریقے سے میں کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں پڑھتا ہوں. اصلی مسلمان نقلی مسلمان کوئی بھی ہو قرآن کے مطابق ہے تو قابل قبول ہے. ایک آیت پڑھ دو تاکہ میری بات مکمل ہو جائے. اگر میں یہ قرآن کے مطابق نہیں کر رہا ہوں تو مجھے چھوڑنا پڑے گی مجلس پڑھنا. کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے.
اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے تو آج ہی مجھے مجلس پڑھنا چھوڑنا پڑے گا، اور اگر قرآن کے مطابق تو ہر مسلمان کو ضروری ہے قرآن پہ عمل کرے، ہے یا نہیں؟ قرآن کی ایک آیت ہے، تا قیامت ہے بھائی قرآن، کوئی یہ تو نہیں کسی زمانے سے مخصوص ہے بس فقط آج کے لیے کل نہیں ہوگا، نہیں، تا قیامت ہے، ہر مسلمان پہ فرض ہے قرآن کے اوپر عمل کرے جو مبین آیت ہے۔ اے رسول میں بتا رہا ہوں تمہارا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے، سورہ آل عمران کی آیت، میں بتا رہا ہوں کون دشمن ہے کون دوست ہے۔ آیت خالی ایک چیز سے تھوڑی سمجھ جاتی ہے کہ خالی ترجمہ ہو گیا بس معنی سمجھ میں نہیں، مفہوم ہے، مطبوق ہے، معنی مطلق ہے، اس کے معنی مطابقت ہے، زمان کی مکان کی ساری چیزوں کی بحث، حال ماضی مستقبل سب کچھ، اسباب نشان تمام جہتوں سے اس پہ گفتگو کہتی ہے، لیکن صرف اشارہ کر رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے اے رسول پتہ ہے تمہارا دشمن کون ہے، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها، اے رسول تمہارا دشمن وہ ہے کہ جب تمہارے اوپر کوئی خوشی ہوتی ہے تو دشمن غمگین ہو جاتا ہے، اور جب تم غمگین ہوتے ہو تو دشمن خوشی مناتا ہے۔ یعنی دشمن کی پہچان قرآن بتا رہا ہے کہ جب تمہارے اوپر کوئی غم ہوتا ہے تو دشمن خوش ہوتا ہے، اور جب تمہارے اوپر کوئی خوشی ہوتی ہے تو دشمن غمگین ہوتا ہے۔ تو معنی مخالف کیا نکلے گا؟ دوست وہ ہوگا جو غم میں غم منائے، خوشی میں خوشی منائے۔ اس آیت کے مطابق ساری دنیا کے مسلمانوں سے کہتا ہوں چلیے ہم غلط ہیں، آپ بتا دیے کیسے غم منایا جائے۔ قرآن کے مطابق کوئی تو طریقہ ہوگا بھائی، غم طریقہ تو یہی ہے نا، فرش ازا بچھائی جائے، ایک فرش بچھایا جائے، عقلی طریقے سے اس کی گفتگو کی جائے، اس کو 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کر دیا گیا، بچے اللہ تش کی آوازیں لگا رہی، صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہاں بحث عقیدے کی تھوڑی عقلی معیار ہے۔ اگر معجزے کی بات ہوتی تو امام حسین خالی ایک اشارہ کرتے ادھر کی دنیا ادھر ہو جاتی ہے ایک جھٹکے کے اندر، نہیں، عقلی معیار سے ساری چیزیں پیش کر، دنیا کو زندہ کرنا ہے۔ یہ حسین کا کمال ہے کہ مردہ ضمیر کو زندہ کر دیا، بے عقلوں کو عقل عطا کر دی، شعور بخش دیا جن کے شعور ختم ہو گئے تھے، اور جرأت پیدا کر دی ایک کمزور انسان میں طاقتور سے لڑنے کی۔ پوری دنیا کے انسان سے انسان لڑ سکتا ہے اگر حسینی طاقت اس کو مل جائے، اس کو پتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہونا ہے۔ کربلا کے میدان میں حسین آواز لگا رہے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کون ہے جو میری مدد کرے، کون ہے جو میری نصرت کرے، کوئی ہے؟ اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا، ماں نے آغوش میں لیا، گود میں نہیں آئے۔ اگر ماں کی آغوش میں بچہ چپ نہیں ہوتا ہے اپنی ماں کی، تو پھر کسی کی آغوش میں چپ نہیں ہوتا ہے۔ جناب زینب لیا، خاموش نہیں، ام لیلہ لیا، خاموش نہیں، سب بھی لیا، خاموش نہیں۔ امام حسین خیمے میں آئے، ہاتھ جیسی بڑھایا، بچہ لپک کے آغوش میں آ گیا۔ امام حسین چلنے لگے، در خیمہ پر رباب آ گئی، کہا رباب یہ بچہ خاموش ہو گیا ہے، کہاں میرے والی والد، مجھے پتا ہے کربلا میں جو بھی گیا واپس نہیں آیا۔ کہا پھر میں وقت کا امام ہوں، تم جانتی میں کون ہوں؟ کہاں آپ میرے والی وارث بھی ہیں، وصی رسول اللہ بھی ہے، جانشین رسول بھی ہے، میں اس بچے کو صرف تھوڑی دیر کے لینا چاہتی ہوں۔ امام حسین نے بچے کو آغوش میں دے دیا، ایک گوشے میں گئی خیمے میں، ایک صندوق نکالا، ایک کرتا پہنایا، لوگوں نے پوچھا کیا کہا، اس لیے بچے کو جب باہر جاتا ہے تو بچے کو ماں تیار کرتی ہے، میرا بچہ واپس نہیں آئے گا۔ اور پھر علی اصغر کے کان میں کچھ امام حسین جناب رباب نے کچھ کہا اور پھر آغوش میں دے دیا۔ امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچے، سوالات کی آپ سنتے رہتے ہیں، میں صرف بہت تیزی سے بڑھ رہا ہوں کہ بچہ ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ اب آپ سوچیں امام حسین کے بارے میں سوچیں کہ کون سا کلیجہ ہوگا جس کے ہاتھوں پہ 6 مہینے کا بچہ منقلب ہو۔ میں کرے بشری کے تقاضے کے تحت، ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز امامت کے حوالے سے، ایک بشری طاقت انسان کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ تو طاری ہونا ہی ہونا ہے۔ 4 مقامات ایسے ہیں جہاں امام حسین بے چین ہو گئے ہیں اور زمین کربلا پہ بیٹھ گئے ہیں۔ ایک مقام ایسا ہے، مقام جہاں پر جب علی اکبر کے سینے پہ برچھی کا پھل لگا، سوچئے ایک باپ کے سامنے اگر برچھی کا پھل لگے اور وہ بھی اس بیٹے کے جس کو منتیں مانگ مانگ کے پالا ہو اور لیا ہو خدا سے، آپ سوچیں اس بیٹے کے لیے جیسے سینے پہ برچھی کا پھل لگا اور علی اکبر زمین کربلا پر آئے،
امام حسین نے اپنے سینے پہ فوراً ہاتھ مارا اور آسمان کا رخ کیا، زمین کربلا بیٹھ گیا، پروردگار اب مجھے دکھائی نہیں دیتا، میری آنکھوں کا نور چلا گیا، اس لیے کہ علی اکبر میری آنکھوں کا نور تھا۔ آئینہ آئینہ علی اکبر مجھے آواز دو، یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں ہے، بشری تقاضے کے تحت یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں، آئینہ آئینہ علی اکبر، کوہنیوں کے بھل، آپ سنتے رہتے کوہنیوں کے بھل علی اکبر کے پاس گئے۔ ایک باپ کیسے برداشت کر رہا ہے مجھے نہیں پتا، ایک گھر میں کسی کی، ایک گھر میں، اللہ سب کے گھروں کو محفوظ رکھے، اگر ایک گھر میں کسی کی موت ہوتی ہے تو آپ سوچیں کیا قیامت ہوتی ہے، پورے رشتہ دار جمع ہوتے ہیں اور صاحب موت ہو گئی، اگر اللہ خدا نہ سب کو جوانوں کو محفوظ رکھے، جوان کے ہو تو بڑے دیکھیں کتنی باتیں ہوتی ہیں، لیکن حسین کے دل سے پوچھیں، یہ نہیں کہ سب سے پہلے کہ سب سے آخر میں، میرا موضوع یہاں پر یہ کہ امام حسین سب سے آخر میں جا رہے ہیں، کون سا نفس تھا کہ ہر چیز کو صبح سے لے کر عصر تک برداشت کر رہے ہیں، دوستوں کی بھی مصیبتیں، بیٹے کی بھی مصیبت۔ ایک یہ مقام ہے جہاں بیٹھ گئے تھے اور نجف کا رخ کر گیا تھا، بابا در خیبر دو انگلیوں پہ اکھاڑنا بڑا آسان ہے، مرحب و انتر کو پچھاڑنا بڑا آسان ہے، بابا کربلا کے میدان میں آ کے دیکھیے میرا بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، میرے طاقت نہیں ہے کہ میں اپنے بیٹے کے سینے سے نیزے کی علی کو نکال سکوں، یا علی ادرکنی، آستینیں پلٹی، ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کے سینے سے جو نیزے کی علی نکالی، آپ سے جوان بیٹے کو کلیجہ، ایک باپ پہ کیا گزرے گی، آواز دی بنی ہاشم کے بچوں آؤ، حسین سے علی اکبر کا جنازہ صرف اشارے کرتا چل رہا ہوں، بس پڑھ چکا۔ ایک یہ مقام ہے جہاں پر امام حسین سے اٹھا نہیں گیا، ایک مقام اور ہے جہاں پہ جناب عباس جس وقت گئے پانی لینے کے لیے، اور جب عباس کے بازو قلم ہو گئے، آپ سوچیں جب عباس کے بازو قلم ہو گئے تو حسین نے کمر پکڑ لی، کہا عباس تمہارے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اب حسین سے چلا نہیں جاتا، آواز دو عباس۔ آپ سوچیں کیا قیامت کی بات ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کربلا کے میدان میں جو آپ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ کیوں امام حسین اتنا بے چین تھے، اس لیے کہ جو مصیبت گزری ہے وہ شاید کوئی برداشت کر سکے، پیکرے بچتا ہے، اس لیے کہ جناب عباس جس وقت زمین کربلا پر آئے، ایک منادی نے آواز دی، آؤ علی کی دشمنی کو نکالنا ہے، عباس سے نکال لو، آپ بغض علی نکالنا ہے، اب آپ سوچئے کسی کے اگر بازو نہ ہو، ڈیفنس نہ کر سکتا ہو اور وہ زمین پہ زندہ لیٹا ہوا ہو اور اگر اس کو اذیت دی جا رہی ہو اور اپنے کو بچا نہ پا رہا تو آپ سوچیں کیا حال ہوگا۔ کوئی عباس کے اوپر کوئی نیزہ چبوتا تھا، عباس تڑپتے تھے، بھیا ادرکنی، آقا ادرکنی، آپ سوچو حسین کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ اس وقت کوئی نیزے سے وار کرتا تھا، کوئی بھالے سے وار کرتا تھا، کوئی تلوار سے وار کرتا تھا۔ عباس کی قد و قامت کے اگر بارے بات کی جائے تو عباس نے کبھی رکاب کا استعمال نہیں کیا، ایسے ہی گھوڑے بیٹھتے تھے، لیکن جس وقت حسین نے عباس کی میت کو سمیٹا ہے تو بہت چھوٹی سی میت تھی، اس لیے کہ عباس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، حسین زمین کربلا پہ بیٹھ گئے۔ بس آخری جملہ جناب عباس، ایک یہ کیفیت ہے امام حسین کی بیٹھنے کی، اور دوسری کیفیت یہ ہے کہ جب علی اصغر کو دفن کر رہے ہیں، پشت خیمہ گئے اور پشت خیمہ کی طرف جانے کے بعد علی اصغر کو ایک ہاتھ میں لیا، زمین پہ کیسے رکھ دے گا کوئی باپ اپنے بیٹے کو، جلتی ہوئی ریت کے اوپر کیسے رکھ سکتا ہے، بڑی محبت ہے۔ ایک مرتبہ علی اصغر کو ایک ہاتھ سے سنبھالا، لحد بھی کھودنا ہے، ذوالفقار سے دھیرے دھیرے لحد کھودنا شروع کی، باپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، ایک مرتبہ کپ کپاتی زبان میں، بے زبانی زبان میں ذوالفقار کہتی، مولا مارکہ خیبر اور خندق سر کرنا آسان تھا، میں دشمنوں کے سر قلم کرنے آئی تھی، یہاں تو لحد بھی کھودنا پڑ رہی ہے۔ آپ سوچیں کیا ایک بے زبانی زبان میں ذوالفقار کی طرف نہیں امام حسین دیکھ رہے تھے کہ ہاں یہ وہی ذوالفقار ہے۔ ارے اقبال حسین نے سپرد خاک تو علی اصغر کو کر دیا، لیکن علی اصغر کے خاک کو سپرد کرنے کے بعد امام حسین نہیں اٹھ رہے، تڑپ گئے حسین، بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ایک مرتبہ پیچھے سے کسی کے آنے والے کی آہٹ محسوس ہوئی، اس نے امام کے پشت کے اوپر ایک مرتبہ بازو کے اوپر ہاتھ رکھا، امام نے مڑ کے دیکھا رباب کھڑی ہیں، کہا میرے آقا، میرے والی وارث، اے وصی رسول اللہ، آپ جانشین رسول ہیں، آپ وقت کے امام ہیں، کہا ہاں رباب، کہا ہم اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، اس کی راہ میں قربانی دے رہے ہیں، اس کی راہ میں شہادت دے رہے ہیں، ہم تو اسی مقصد سے آئے ہیں کربلا کے۔ ایک سوچیں ماں کیسے کہہ رہی ہے، تڑپ تڑپ کے ماں کہہ رہی ہے، ظاہر بات ہے آپ جانتے ہیں جب دل پہ غم ہوتا
ہوتا ہے تو کس طریقے سے بیان کرتی ہے، کہا میرے والی وارث، آپ تو میرے والی وارث بھی ہیں، آقا بھی ہیں، وقت کے امام بھی، ہم تو اللہ کی راہ میں آئے ہیں، اب آپ کھڑے ہوئیے۔ ایک مرتبہ حسین تڑپ کے کہا رباب تم نے صحیح کہا، میں ولی اللہ ضرور ہوں لیکن ایک باپ بھی تو ہوں۔ ارے ایک باپ کی کیفیت تو مجھے سمجھو، ارے میں ظالموں سے خالی پانی مانگ رہا تھا، میرے علی اصغر کو تیر مال کا تیر دیا، وہ علی اصغر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بقضاء تسلیم الامر اللهم نسألك بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العلا وبحق فاطمة وانت فاضل السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریة الحسین علیہم السلام۔ پروردگار حاضرین دلی تمناؤں کو پورا فرما، واسطہ محمد کا واسطہ جو قرض دار ان کا قرض ادا فرما، جو بیمار ان کو شفاء کامل عطا فرما، جو بے روزگار ہیں پروردگار ان کو روزی عطا فرما، جو روزگار کر رہے ہیں پروردگار ان کو روزگار میں ترقی عطا فرما، جہاں جہاں بھی مومنین حضرات ان کی جان و مال کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء حق کا سایہ ہم سب پر قائم دائم رہے، واسطہ محمد کا واسطہ اسرائیل کو نیست و نابود فرما، واسطہ محمد کا واسطہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، واسطہ محمد کا واسطہ اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔